سچ بولتا ہو جو تاجر جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ الکریم ناظرین کرام، ایک بار پھر ایک خاص پروگرام بنام سکسیسفل بزنس مین، کامیاب تاجر، اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب تک کہ آپ نے ہمارے پچھلے سلسلوں میں کئی مختلف جہتوں پر، مختلف ٹاپکس پر ایک بزنس مین کی کیا ٹریڈس ہونی چاہیے، یا یوں کہہ رہے ہیں ایک بزنس مین نے ان ٹریڈس کو کیسے اپنے اندر انکلکیٹ کرنی چاہیے تاکہ اس کا بزنس بھی آگے بڑھے، پرسنل لائف بھی بیسٹ ہو جائے اور سوشل لائف میں بھی وہ اچھا پرفارم کرتا رہے۔ الحمدللہ پچھلے سلسلوں میں بھی ہمارے ساتھ جو مہمان خصوصی شامل تھے آج بھی اس سلسلے میں ہوں گے اور ہماری رہنمائی کریں گے کہ ایک بزنس مین نے اپنے بزنس میں اگر کامیاب ہونا ہے تو اور کون کون سی وہ چیزیں ہیں جو اس کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ تو ہمارے ساتھ صبر کے ساتھ بنے رہنا ہے اور اس سلسلے کو دوسروں تک بھی شیئر کرنا ہے۔ جی ہاں، کیا خبر کہ آپ کا اس سلسلے کو دوسروں تک شیئر کرنا یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بن جائے۔ کیا خبر کہ کوئی ایسا پریشان آدمی ہو جو اپنے بزنس کو لے کر یا اپنی لائف کی کسی اور ڈومین کو لے کر پریشان ہو اور آپ کا سلسلہ اسے شیئر کر دینا اس کے لیے فائدے کا سودا ہو جائے۔ جی ہاں، کوشش کیجئے اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس سلسلے کو فوری طور پر لنک کے ذریعے شیئر کر دیں، اور اگر FGN چینل، سیٹلائٹ چینل، کیبل چینل کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو دوسروں کو بھی اس کا ذہن دیں کہ وہ اپنے گھروں میں اس چینل کو لگانے کی کوشش کریں۔ پھر سے میں اگر شارٹ سمری بیان کروں کہ پچھلے دنوں ہمارا کیا ہوا، کیسے رہا، تو الحمدللہ ہم نے مختلف ٹاپکس پر، یعنی کہ ایک بزنس مین کو آنے والی وہ روڑے، وہ پرابلمز جو اس کی لائف میں بزنس پرسپیکٹیو سے آتے ہیں اور اسلامک پرسپیکٹیو سے کیسے اس کو سالو کیا جا سکتا ہے، اس پر ہم نے ڈسکشن کی تھی۔ اور ہمارے ساتھ پچھلی بار بھی حاجی یوسف بھائی فرام اکولا اور ماشاءاللہ شبیر بھائی، حاجی شبیر بھائی فرام احمد آباد، یہ جڑے تھے۔ پھر سے آپ کو میں خوش آمدید، ویلکم، جی آئینو کہتا ہوں۔ بمبئی کی فضاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ایک سلسلہ ہم کر رہے ہیں سکسیسفل بزنس مین، ایک کامیاب تاجر۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اچھی نیت میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کی نیت سے اس سلسلے کو کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے، اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کی نیت سے، اپنی دنیا اور آخرت بہتر کرنے کی نیت سے، علم دین سیکھنے کی نیت سے انشاءاللہ اس سلسلے کو دیکھیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ایک بچے کو جب باپ ہوے میں اڑاتا ہے اسے کھلاتے وقت تو بچہ مسکراتا ہے۔ آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہوں، AC کمپارٹمنٹ ہو، سلیپر ہو یا کسی اور کوچ میں، آپ شاید لوکو پائلٹ کو، یعنی جو ٹرین چلانے والا پائلٹ ہے، اسے آپ نہیں جانتے۔ آپ فلائٹ میں بیٹھے ہوئے بڑے مزے کے ساتھ آپ وہاں پر فروٹ پلیٹر کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے چلانے والا شخص کون ہے۔ جی ہاں، آپ اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں، آپ اسے جانے بغیر اس چیز کا بھروسہ اپنے دل میں اور دماغ میں قائم کر لیتے ہیں کہ چلانے والا مجھے میری منزل مقصود تک لے کر ضرور جائے گا، حالانکہ آپ اس بارے میں جانتے نہیں ہوتے۔ کئی بار ہم روڈ پر گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ آج شہر میں اتنے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، آج ملک میں اتنے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم آج جائیں گے اور واپس ضرور آئیں گے۔ اسی طریقے سے کام پر جانے والا، اپنے کاروبار کو کرنے والا، اپنے گھر والوں کے لیے پلاننگز کرنے والا، ہر بندے کی اگر بیس پوائنٹ دیکھیں تو وہ ہے بھروسہ۔ جی ہاں، ایک لفظ ہے توکل، جسے بعض صورت میں ہمارے ہاں سوشل جارگونز میں توکل بھی کہتے ہیں۔ پہلے تو میں اس بات کی، آج کے سلسلے کی شروعات اس چیز سے کرنا چاہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ اگر حاجی شبیر بھائی تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرمائیں کہ عام طور پر ایک لفظ ہے توکل، توکل ہے یا توکل ہے، اس پر رہنمائی فرما دیں ہماری آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا صحیح تلفظ جو ہے وہ توکل ہے، توکل نہیں، توکل نہیں۔
توکل ہے، اور توکل. توکل ہی بولنا چاہیے، اچھا. کیونکہ جو لفظ ہوتا ہے نا اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ بولیں گے تو اس کا ایک حسن ہوتا ہے، خوبی ہوتی ہیں، اور وہی ہے کہ کسی کے نام کو اگر کچھ نام ہے اور کچھ نام سے پکاریں گے تو اچھا نہیں لگے گا. اسی طرح توکل کو توکل کہہ کے بلائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا. عام طور پر وہ کئی بار بناوٹی الفاظ بنتے چلے جاتے ہیں سوسائٹی میں. تو صرف یہی نہیں ہے کہ توکل کا توکل ہوا ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے نام کو بگاڑ دیا گیا ہے، تلفظ چینج کر دیا گیا ہے. جب بچوں کے نام میں بھی جو ہے جب رکھتے ہیں ہم تو تلفظ کچھ اور ہوتا ہے، ہم بول کچھ اور رہے ہوتے ہیں. جو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پہ نام کا ایک اثر ہوتا ہے، بچے کا نام کا ایک اثر ہوتا ہے. ایک اچھا نام ہے، ایک پیارا سا نام ہے، اس کا ایک اچھا ترجمہ ہوتا ہے، ایک اچھے میننگ اس کا ہوتا ہے، تو اس کا بچے پر اس کا ایک اثر ہوتا ہے. لیکن جب آپ نے اس کا نام ہی بگاڑ دیا تو اب وہ جو اثر تھا صحیح اس پر بھی جو ہے وہ ایک امپیکٹ پڑتا ہے. اچھا، ہوتا بھی یہ کہ نا جب اس میں چل رہا ہوتا ہے ٹرینڈ میں تو سارے لوگ شامل ہوتے ہیں. بہرحال ناظرین اکرام کو یہاں ایک چیز میں رک کر بتانا چاہوں گا کہ اب شاید سلسلے میں آج کیا ڈسکس ہونے والا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں ناظرین اکرام، آج کے اس ایپیسوڈ میں جو ہمارا سلسلہ ہے سکسیسفل بزنس مین، اس میں آج کے اس ایپیسوڈ کی تھیم ہے ہماری اللہ پر بھروسہ، توکل. اللہ پر توکل کر لینا، اور ایک بزنس میں ایک بزنس مین کو کس طریقے سے توکل فائدہ پہنچا سکتا ہے دنیا اور آخرت کے معاملے میں، آج کے سلسلے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. پہلے تو شروعات کرتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے. کچھ اگر آپ رہنمائی فرمائیں حاجی یوسف بھائی سے میں عرض کروں گا بالخصوص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. ماشاء اللہ. ترجمہ کنز ایمان، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لے تو اللہ پاک پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں. سبحان اللہ. مفتی صاحب نے جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ توکل کے معنی کیا ہے. توکل کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، اور کاموں کو اس کے سپرد کر دینا، اللہ کے حوالے کر دینا. مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ پر ہونا چاہیے. یعنی توکل کا جو معنی بیان کیا گیا ہے، بندہ اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دے، کام کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے. اب اس میں کامیابی کے حوالے سے یا بہت ساری چیزوں کے حوالے سے جو ہے توکل کے بارے میں جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ پر ہم بھروسہ کریں. ماشاءاللہ. یعنی اچھا کتنی یہاں پہ کانفیڈنس بڑھانے والی بات اگر میں کہوں کہ آپ نے جو ترجمہ بیان کیا، اگر ایک بار اور اس کو ریپیٹ کریں، اس میں بہت کچھ ہے بندے کے لیے. بے شک. جیسے وہ ہے نا کہ اگر کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیا جائے تو اب اللہ پہ بھروسہ کر لیا جائے. بے شک. ڈیسیجن میکنگ کتنا آسان. کئی بار ہوتا ہے نا آدمی، یار یہ مال خریدوں کہ نہیں خریدوں، یہ کنفیوز ہوتا ہے، ہاں یہ کر لوں گا تو کیا ڈیسیجن نہیں لے ہوگا، پاتا، ہاں یہ کر لوں گا تو کیا ہوگا، یا یوں کہہ لیں کہ یہ دکان لے لی تو کیا ہوگا. اچھا وہ اس کا دل جم رہا ہوتا ہے، لیکن سوسائٹی کا ایک پریشر ہوتا ہے، ارے نہیں یار یہ کہاں چلنا ہے، یہ کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا. یہاں کتنی اچھی اسٹیٹمنٹ ہے، سارے ڈیسیجنز آ جائیں گے. بعض اوقات سوسائٹی والے بھی، افراد اطراف والے بھی پازیٹیو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیگیٹو ہوتا ہے. یہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے کچھ مسنگ ہوتی ہے. اب جو مسنگ ہے نا وہ ہے توکل کی، کہ بندہ صحیح ڈیسیجن نہیں لے پا رہا ہوتا ہے، وقت پر ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کہیں نہ کہیں اس کا توکل کمزور ہوتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد فرمایا نا کہ اللہ کے سپرد کر دو. اب بندہ ڈیسیجن لے اور اللہ کے سپرد کر دے کہ مولا تجھ پر توکل کیا ہے، تجھ پر بھروسہ کیا ہے، اور تجھ پر بھروسہ کر کے کام کیا ہے، انشاءاللہ خیر ہے. ابھی جو آپ نے ماشاءاللہ قرآن پاک کا ترجمہ اس میں آخر میں کہا نا کہ توکل والے اللہ کے پیارے ہیں، کیا یہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ پاک توکل کرنے والے کو پسند فرماتا ہے. یہاں بھی اس کی یعنی وہ ہے نا کہ اللہ رحمان ہے، اور اس کی ایک جھلک موجود ہے اس بات میں کیا بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ڈیسیجنز کے لیے تمہیں اپنے اوپر بھروسہ کرنے کا فرما رہا ہے، کیا بات، تاکہ تم ڈیسیجنز بھی لو اور رب پھر یقیناً مدد فرمانے اچھا والا. بھروسہ اللہ پر کرنا یہ فرض عین بھی ہے. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندہ بھروسہ کرے، یہ فرض ہے اس کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندہ جو ہے توکل رکھے. اور یوسف بھائی اللہ پر بندہ بھروسہ نہ کرے تو کس پر کرے گا؟ ہارون الرشید کا واقعہ ہے کہ آپ کے دور میں قحط سالی کا معاملہ ہوا. آپ نے لوگوں کو کہا توبہ کیجئے، توبہ و استغفار کیجئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے تاکہ قحط سالی سے نجات پانے میں کامیاب ہو جائے. تو ایک شخص کو اس وقت دیکھا، ایسی کیفیت، ایسی کنڈیشن ہے
اس وقت میں ایک شخص کو دیکھا گیا، غلام کو دیکھا گیا، بڑا اطمینان کے ساتھ تھا، ایسا مطمئن تھا جیسے کہ اس کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو لوگوں نے پکڑ کر اس کو ہارون الرشید کی بارگاہ میں لے کر آئے کہ یہ شخص ہے کہ یہ اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. اس کو پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا جو آقا ہے نا اس کے پاس بہت سارے گندم ہیں، وہ مجھے اس میں سے کھلائے گا، تو مجھے ٹینشن ہی نہیں ہے کہ شادی کی. میرے پاس نہیں ہوتا، میرے آقا کے پاس نہیں ہوتا تو مجھے ٹینشن ہوتی ہے، میرے آقا کے پاس بہت سارے گندم ہیں، وہ مجھے کھلائے گا. تو ہارون الرشید کہتے اس بندے کو بندہ ہو کر بندے پر اتنا بھروسہ ہے تو ہمیں اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے مطمئن ہو جانا چاہیے کہ میرا رب کل بھی کھلا رہا تھا، آج بھی کھلائے گا اور کل بھی کھلائے گا. اور واقعی توکل کرنے کے جو فائدے نا ذیشان بھائی اتنے سارے. ایک شخص کا واقعہ آتا ہے، اس واقعے کو فیضان سنت میں بیان کیا گیا کہ وہ سفر پر جا رہا تھا، اس کی بیوی حاملہ تھی، امید سے تھی. وہ جا رہا تھا تو اس نے بیوی نے کہا کہ آپ تو جا رہے ہیں، بچہ کس کے بھروسے، کس کے حوالے؟ تو وہ کہتا ہے اللہ کے بھروسے. کیا بات. اب پہلے کے جو سفر ہوتے تھے نا وہ ٹرین فلائٹ والے نہیں تھے، کئی مہینے کئی سال لگ جاتے تھے سفر میں. کافی عرصے کے بعد جب وہ واپس آیا تو پتہ چلا اس کی بیوی، اس کے بچوں کی امی کا انتقال ہو گیا. بڑا مایوس بھی ہوا، فاتحہ پڑھنے کے لیے بولے چلو قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ لو. قبرستان پہنچا تو قبر میں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی. اللہ. اب اس کو پریشانی ہوئی کہ اندر سے رونے کی آواز اور بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے. اس نے قبر کو کھدوایا. ویسے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قبر کب کھدوانی، نہیں کھدوانی، کیا ہونا نہیں ہونا، یہ مفتیان اسلام اہل سنت والجماعت کے جو مفتی ہوتے ہیں نا ان سے رہنمائی لینی چاہیے. بعض مرتبہ بارش کے موقع پر، ابھی سیزن بھی ہے تو بعض مرتبہ قبر کھل جاتی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے اپنے طور پر نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، مفتی صاحب کی بارگاہ سے رہنمائی لینی چاہیے. اس نے قبر کھدوائی تو اس کی بیوی کی جو لاش تھی نا اس کے قریب ایک بچہ کھیل رہا تھا. اس نے بچے کو لیا، غیب سے آواز آئی یہ اپنی امانت لے لو. کیا بات. اگر اپنی بیوی کو ہمارے بھروسے کر کے جاتے ہیں، ہمارے حوالے کر کے جاتے ہیں تو اپنی بیوی کو بھی سلامت پاتے ہیں. اللہ. کیا توکل کرنے کے فائدے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ بندہ سفر میں جائے، کہیں بھی جائے، بس دل ہی دل میں نیت کرے اللہ میرے بیوی بچے، میرے ماں باپ، میرا گھر، میرا بار، کاروبار، سب کچھ اللہ تیرے بھروسے، تیرے حوالے. واقعی اللہ پاک کسی کی امانت کو ضائع نہیں کرتا، اور جو جیسا اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے نا اللہ ویسی برکت عطا. اچھا ایک بات تو یہاں ایک کلیئر ہوتی جا رہی ہے آپ بڑوں کی گفتگو سے کہ توکل ہونا چاہیے اور توکل کی امپورٹنس کیا ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن مجھے ایک بات سمجھنی کہ ایز اے بزنس مین میرا توکل، کیا میں ایسا کروں کہ ٹھیک ہے دکان تو ڈال دی ہے، چلے گا، اللہ پہ بھروسہ چلے گی، کیا ہونا چاہیے ایز اے بزنس مین؟ میری سائیکی کیا ہونی چاہیے توکل کو لے کر کہ میں نے مال تو خرید لیا، اللہ بھروسے بکے گا، میں تو کوشش بھی نہیں کروں گا تو بھی جو رزاق ہے وہ دے گا، توکل اللہ، اللہ پر بھروسہ کیا ہے؟ تھوڑا سا سمجھنا چاہوں گا میں آپ لوگوں سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے جانوروں کو باندھ کر توکل کروں یا چھوڑ کر؟ کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا، فرماتے اسے باندھو اور پھر توکل کرو. سبحان اللہ. کیا اچھا اب جس دکاندار کی آپ نے بات کہی نا، وہ دکاندار رات کو دکان بند بھی کرتا ہوگا، شٹر پر لاک بھی لگاتا ہوگا، بھائی ٹھیک ہے شٹر اوپن کر کے چلے جا، تو ایک سبب بنا نا حفاظت کا. اور یہاں پر بھی جو حدیث پاک میں رہنمائی فرمائی گئی کہ جانوروں کو باندھ پر پھر اللہ پر بھروسہ کرو، تو یہ نہیں ہے کہ بھائی دکان کھول دی اور بندہ جو مسجد میں بیٹھا ہے بولے روزی دینے والا اللہ ہے، گھر پر بیٹھا ہے روزی دینے والا اللہ ہے. ایسوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایسا شخص جاہل ہے کہ جو اس طرح کا عمل کرے اور اس کو توکل کی طرف جو ہے وہ رخ کرے، تو وہ جو ہے وہ جاہل ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں جیسا آپ نے سوال کیا نا کہ دکان کھول دی اور صرف بس اللہ رزق دے گا بھروسہ کیا، واقعی بھروسہ تو کرنا ہے، پہلے نمبر پر بھروسہ کرنا ہے، بے شک، مگر کرنا اس کو یہ ہے کہ جیسے کاروبار پہلے تو کہاں شروع کرنا، شروع کر لیا، اب اس کے جو لوازمات ہیں، اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنا، ٹائم پر دکان کھولنا، ٹائم پر بند کرنا، پوری توجہ دینا، وقت دینا. اچھا کاریگر ہے، نوکر ہے تو اس کی بھی دیکھ بھال کرنا. ایسا نہیں کہ سارا سونپ دیا
بعد میں بولے وہ پرابلم ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. جو اس کے لوازمات ہیں، جو کرنا ہے دنیاوی طور پر جو کیا جاتا ہے، یعنی جو کوشش کرنی ہے، پلان کرنا ہے، توجہ دینی ہے، وقت دینا ہے، بعد میں یہ سارے کام بھی کرے اور بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، پھر دیکھیں اس کو کامیابی کیسے نہیں ملے گی. اور بندے کی نیت اچھی ہونی چاہیے. بندے کی نیت رزق کمانے میں جو ہے نا، یہ نیت ہونی چاہیے اللہ کی رضا کی. ساتھ میں یہ بھی نیت ہو کہ اپنے گھر والوں کا پورا کرنے کے لیے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، بلکہ جو کماؤں گا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. ایسی اچھی اچھی نیتیں ہو، اللہ کی رضا کی نیت ہو، پوری کوشش ہو، اور پھر بندہ اللہ کی ذات پر ساتھ میں بھروسہ بھی کریں. اللہ پاک دیکھے کیسی برکت عطا فرمائے. ہاں یعنی مجھے ایسا لگتا ہے توکل جو ہے یہ بیس ہے، اور اس کے نیچے اگر چلتے جائیں گے تو کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک بزنس مین کے اندر، جیسے صحیح. توکل نہیں ہوگا نا تو پازیٹیو تھنکنگ بھی نہیں ہوگی. صحیح ہے. ہر چیز میں نیگیٹیو نیگیٹیو نیگیٹیو. توکل کیوں کمزور؟ جب رب پر بھروسہ ہی کمزور ہے بندے کا تو صحیح. مال بیچنے والے جو سیلس مین اس پہ کہاں سے بھروسہ کرے گا؟ کسٹمر پہ کہاں سے بھروسہ کرے گا؟ اچھا جہاں تک میں بزنس، ویسے تو میں بزنس اتنا سمجھتا نہیں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں. ایک تو میمن، دونوں میمن ہے، بزنس خاندان ہے آپ لوگوں کا. تو ایک بزنس مین نے پرٹیکولرلی اپنے کسٹمر پہ یا اپنے ساتھ کام کرنے والوں پر بھی تو بھروسہ کرنا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. اور یہ تو یوں سمجھنا تھا کہ بھروسہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ دیتا ہے. شادی ہوئی، بیوی پہ بھروسہ کرنا ہے. بچے پیدا ہوئے، بچوں پہ بھروسہ کرنا ہے. گھر میں کسی کو کام پر رکھا، اس پر بھروسہ کرنا ہے. دکان پہ کسی پہ کام پر، اگر اس پہ بھروسہ نہیں کیا اور شک کی نگاہ سے ہی دیکھتا رہا تو ظاہر سی بات ہے نہ گھر چل پائے گا، نہ بچے چل پائے گے، نہ کاروبار چل پائے گا، نہ فیملی چل پائے گی. یعنی سب کچھ ڈسٹرب ہو جائے گا. یعنی وہی ہے کہ بلڈنگ کے 40ویں فلور پہ بھی آپ اگر رہتے ہیں تو بیس پر بھروسہ کیا ہے نا کہ روک کے رکھے گا، یہ سنبھال کے رکھے گا. ظاہر سی بات. اچھا توکل کے ضمن میں جو ہے تھوڑا سی میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ ایک بزنس مین نے جسے اللہ پر بھروسہ کر لیا تو کس طرح کا بھروسہ ہونا چاہیے اللہ پر؟ جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مال لایا تو کوشش بھی کرے، ایک تو یہ سمجھ میں آ گیا، تو اور کیا بھروسہ کرے؟ بھروسے میں جیسے بہت ساری چیزیں ہیں. پہلے تو دل مطمئن ہو اللہ کی ذات پر. روزی کا رازق اللہ ہے، کسٹمر نہیں. کسٹمر نہیں ہے. کسٹمر تو ذریعہ ہے. کہتے ہیں نا بندہ جو ہے نا اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھے. ہمارا حال کر دیں میرے جیسے آدمی کے لیے تھوڑا سی. یعنی سبب یہ کسٹمر ہے، سبب بنانے والا اللہ ہے. سبب پر بھروسہ نہ رکھیں، مسبب الاسباب یعنی اسباب بنانے والے رب پر بھروسہ کریں. کسٹمر جو آئے گا نا یہ روزی نہیں دے گا، روزی تو میرا رب دے گا. کسٹمر کو ذریعہ بنایا. ہر کسٹمر تھوڑی خریدی کرتا ہے، ہر آنے والا تھوڑی لیتا ہے. مگر یہ ہے کہ مقدر کا لکھا جاتا کہیں نہیں ہے، ایک نہیں تو دوسرا آتا ہے وہ دے کر جاتا ہے، جس سے بہت اچھا گمان ہوتا ہے یہ اچھا خریدی کرے گا، وہ روپے کا بھی مال نہیں لیتا. بعض مرتبہ گمان بھی نہیں ہوتا، ٹائم بھی وہ نہیں ہوتا، اور ایسے ٹائم پر کسٹمر آتا ہے اور وہ اتنا مال لے کر جاتا ہے. یہ سب اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے. کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو کب ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، کیا ملے گا، یہ سب اللہ کے دست قدرت پر ہے. میرا ایک سوال ہے آپ کو روک جی. کر کہ آپ کہہ رہے ہیں رزق جو لکھا ہے وہ ہوگا، جتنا ملنا ہے اتنا ملے گا. ایک آدمی میرے پاس، میں مثال لے رہا ہوں، میں تو کوئی دکان نہیں کرتا، ایک مثال کہنے کے حساب سے میں دیکھتا ہوں ایک مارکیٹ میں ایک آدمی وہ کہتا ہے بھیا میں تو حلال کمانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ پر بھروسہ بھی ہے، لیکن میرا اتنا نہیں بک رہا. وہ دیکھو اس نے 4 کے پیسے کھائے ہوئے، اس کا پیسہ کھایا، اس کا کھایا ہوا، اپنے بھائی کا دکان کا ہڑپ لیا، یوں کر لیا. وہ سکون سے حج بھی کر کے آ گیا، حاجی صاحب بھی ہو گئے، سکون میں چل رہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ کیا اس کا بھروسہ نہیں؟ ذیشان بھائی اس کے مقدر میں جو لکھا تھا نا اس کو بھی وہی مل رہا ہے، اور اس کے مقدر میں جو لکھا وہی ملنا ہے. یعنی حرام کما کے وہ سکون میں، تو سکون وقتی طور پر نظر آ رہا ہے. سکون ہے بھی کہ نہیں، دکھ رہا ہے وہ دکھ رہا ہے، اس کو دکھ رہا ہے، وہ دکھ رہا ہے. مگر یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر ہو، مگر تھوڑی دیر کا سکون ہو اور لانگ ٹائم کے لیے آزمائش ہو تو وہ سکون نہیں ہے. سکون تو وہ ہوتا ہے کہ بندے کو ہمیشگی کے لیے، کہتا ہے نا جب مومن جنت میں جائے گا ایسا سکون ہوگا کہ اس نے کبھی تکلیف دیکھی ہی نہیں ہوگی، ایسا وہ فیل کرے گا. اچھا یہاں پر بھی مجھے لگتا ہے توکل کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ یار اس نے 2 نمبر کیا ہے کام، جو کہ سوشل کاز بھی، یعنی سوشل بھی ایک بہت بڑا ایکشن ہے، اس کے باوجود بھی وہ حلال پر ہی جمع رہے کہ نہیں میرا رب مجھے اسی ذریعے سے دے گا، مجھے حرام کار نہیں کرنا. مگر ذیشان بھائی کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اس کو دیکھنے کی حاجت کیا ہے؟ میں اپنے بارے میں نہ دیکھوں. نہیں ظاہر اب میں روڈ پر چل رہا ہوں تو 4 پر نظر تو پڑے گی. نظر اچھوں پر پڑے نا،
ایسوں پر نظر کیوں پڑ رہے ہیں؟ ڈھونڈنا تو پڑے گا نا. دیکھیے اچھی چیز دیکھنی چاہیے، بری چیز دیکھنی چاہیے. اچھی دیکھنی چاہیے. ہم ایسوں کو دیکھیں نا جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، دین کی خدمت بھی کرتا ہے اور روزی بھی کماتا ہے. ایسوں کو دیکھ کر ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ یار میں بھی نمازی بن جاؤں، میں بھی نیک بن جاؤں، اللہ مجھے بھی ویسی روزی عطا فرمائے گا. ہم دیکھ رہے ایسوں کو کہ جو نہ نماز پڑھتے، نہ کہتے نا 2 نمبر کا مال یا جو بھی کاروبار یا اس طرح کا حرام کا کام، اس کو دیکھ رہے ہیں. دیکھنا ہے تو اچھے آئٹم دیکھو نا. یعنی وہی میں یہاں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایسوں پر نظر، ظاہر ہے اب ایک آدمی ہے مارکیٹ میں تو 4 لوگوں کو جانتا ہے، بھائی صاحب کا تو اور تجربہ ہوگا اس پر، تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی جب دیکھ رہا ہے یار یہ رانگ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، وہاں پر بھی تو توکل کا بہت بڑا رول ہے کہ بندے کو گناہوں سے بچانے کے لیے بھی توکل بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے. بندہ یہ نہ سوچے کہ یار یہ حرام، مطلب اس کو حرام جو ہے نا وہ راس آ گیا ہے. بہت سو کو جو ہے وہ مطلب حرام راس آ جاتا ہے اس طرح، یعنی تو یہ تو ہلاکت ہے اس کے لیے کہ وہ حرام کما رہا ہے اور اس کو معاذ اللہ راس آ گیا ہو، اور یہ سوچے کہ یار میں حلال اگرچہ مطلب بظاہر تھوڑا ہے لیکن سکون اس کو ہے. یہ ہوتا ہے نا ذیشان بھائی کہ کوئی بندہ حرام کما رہا ہوتا ہے، غلط کام کر رہا ہوتا ہے، بظاہر تو سکون میں لگتا ہے لیکن اندر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. گھر میں پریشانیاں ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہے، ٹینشن ہوتے ہیں. یہ دیکھی والی بات ہے کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں نا وہ ذہنی طور پر سکون میں نہیں ہوتے. ہاں یعنی اطمینان نہیں ہوتا. ان کو بھی چاہیے کہ یہی سوچے کہ بھائی وہ اگرچہ بظاہر جو ہے وہ حاجی بھی لگ رہا ہے، بھائی حج کر کے بھی آ گیا، عمرہ کر کے بھی آ گیا، اور یہ مطلب حرام کے سارے مطلب کاروبار ہے، بہت سارے مختلف یعنی ذرائع سے جو ہے وہ 2 نمبر سے پیسہ آ رہا ہے، اور میں جو ہوں وہ حلال طریقے سے کما رہا ہوں، میری ترقی نہیں ہو رہی ہے. تو ترقی کا معیار کیا صرف دولت بڑھ جانا ہی ہے؟ کیا یہی کامیابی ہے؟ یعنی یہاں پر تو میں بالخصوص ان اسلامی بھائیوں کو، ان لوگوں کو جو بزنس میں ابھی اس طرح کی سائیکی رکھتے ہیں کہ 2 نمبر کر لیا ابھی بڑھ جائیں گے، بعد میں کر لیں گے سارا کچھ، ان کو بھی یہاں پر روک کر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کیا تمہیں اس رب پر بھروسہ نہیں جو تمہیں سانسیں دیتا ہے تمہاری گنتی کے برابر، جتنی گنتی ہے ہماری زندگی کی سانسوں کی وہ برابر تمہیں دے رہا ہے. اتنے سارے غلط کام کرنے کے باوجود بھی وہ ہماری پکڑ نہیں کرتا ہے، وہ کھانے کو ہمیں دے رہا ہے. تو بھروسہ رکھنا چاہیے کہ میرا رب مجھے حلال ذریعے سے ہی انشاءاللہ دے گا. اور حلال اگر خدا نہ خواستہ کم بھی ہے نا تو یاد رکھیں ایک ہوتی کثرت اور ایک ہوتی برکت. توکل کرنے والے کو کثرت سے نہ بھی ملے نا تو برکت والا ضرور ملتا ہے. ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا یار میں کما رہا ہوں اچھا پیسہ، برکت نہیں ہے. ابھی امام صاحب کسی مسجد کی آپ لے لیں، پوچھے کتنی آمدن ہے آپ کی؟ 10,000 15,000 20,000 میکس ٹو میکس ہوگی. لیکن آپ دیکھیں 20,000 روپے میں امام صاحب کا گھر بھی چل رہا ہے الحمدللہ عافیت کے ساتھ، بنا ٹینشن کے، اطمینان کے ساتھ. وہیں 10-5 ان سے زیادہ کمانے والا، یہ یوں کہ لے اور بہت زیادہ کمانے والا، 1,50,000 کمانے والا، 1,00,000 2 لاکھ 5 لاکھ کمانے والا، آپ اسے اگر پوچھو کہ کیا چل رہا ہے لائف میں تو شاید وہی کہے گا یار اور ہونا چاہیے. امام صاحب کو ہے نا نیند کی گولی کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، ایسی تھک کر نیند آتی کہ یار مزے کی نیند ہوتی ہے. کوئی امام یہ نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، سنا نہیں ہوگا خودکشی کر لی کبھی. صحیح. یہ یوں ہو گیا ہو کہ وہ کہہ رہے ہو کہ مار دھندا نہیں ہے، یعنی پیسے نہیں آ رہے، آمدن کا ذریعہ نہیں ہے. اچھا دھندے والا آدمی بولتا پھرتا ہے یار کہاں کام تو ہے ہی نہیں، اس کو 5,000 خرچہ کرنا پڑے گا تو پیسے کہاں آج کل ختم ہو گئے سارا کچھ. اس میں دوسری ایک بات لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے، کتنا بھی اچھا کام چل رہا ہوگا یہ مسئلہ ہے. بلکہ ذیشان بھائی اللہ کریں ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی کریں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر بھی ادا کریں، نا شکری نہ کریں خواہ. بعض کا تو کیا ہوتا ہے پتہ، بٹن دبانے کی دیر ہوتی ہے، ایسا خالی پوچھا نا کیا حال ہے، خلاص سامنے والا بولتا ہے کہاں پوچھ لیا یار، میرا تو ٹائم خراب ہو گیا اس کے پیچھے، بس وہ بٹن دبانے کی دیر تھی. حالات یوں ہیں، معاملات یوں ہیں، مارکیٹ میں یوں ہیں، یوں نہیں چلتا، یوں ہو رہا ہے. ارے بھیا جو چل رہا ہے اللہ کا احسان مانو کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلا رہے نا، ایسا دن تو نہیں ہے. اور واقعی اللہ کا شکر ادا جو کرتا ہے نا اس کا دل بڑا خوشحال ہوتا ہے. اور بندہ اگر یہ چاہتا نا میں محتاجی سے بچ جاؤں، تو جیسا کہ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے عرض کی آپ کے پاس کتنا مال ہے؟ آپ سے سوال کیا آپ کے پاس مال کتنا ہے؟ فرمایا 2 چیزیں میرا مال ہے. کیا پیارا جواب تھا. 2 چیزیں میرا مال ہیں جن کی موجودگی میں مجھے محتاجی کا کوئی خوف نہیں ہے. سبحان اللہ. نمبر 1 اللہ پاک پر بھروسہ، سبحان اللہ. اور نمبر 2 لوگوں کے پاس موجود چیز سے مایوس ہو جانا. ایک اور موقع پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے محتاجی کا خوف کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ساری زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اور تحت الثری یعنی زمین کے نیچے تک
سب کچھ میرے مولا کریم کی ملکیت ہے. اللہ. بندہ سوچے میں بندہ ہوں کس کا؟ میرا مالک کون ہے؟ میرا مالک اللہ ہے. تو ہی مالک بہرو گر. ہاں، سب کو نوازنے والا، سب کو دینے والا، سب کی مصیبتیں دور کرنے والا، سب کی پریشانیاں دور کرنے والا، رزق دینے والا، برکت دینے والا کون ہے؟ میرا رب ہے، اور میں اس کا بندہ ہوں. اب جیسے وہ شروع میں نے واقعہ بتایا نا، اس کے آقا کے پاس گندم تھے، وہ ٹینشن فری تھا. میرے رب کے پاس تو سب کچھ ہے، سب کا مالک وہی ہے، تو مجھے کس بات کی ٹینشن ہے؟ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو ایک تو بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، دوسرے نمبر پر لوگوں کے پاس جو ہے نا اس سے مایوس ہو جائے. ہم بعض مرتبہ وہ توقعات مایوس رکھتے ہو ہیں، جائے یا نہ ہو، مایوس ہو جائے، لوگوں سے مایوس ہو جائے. لوگوں سے مایوس. اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا، لوگوں سے مایوس ہو جائے. ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں پر بھروسہ بہت رکھتے ہیں. جیسے کسی نے بولا بھائی کچھ کام ہو تو بول دینا. اب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ دل میں ایک بات ہوتی ہے، کبھی بھی ضرورت پڑے گی نا اس کے پاس چلا جاؤں گا. اس نے میرے کو بولا ہوا ہے، ارے اللہ کے بندے، اس نے تو ابھی بولا ہے. بعض مرتبہ یہ تجربہ بھی ہوتا ہوگا کہ جب جاتے ہوں گے نا تو بولتا ہے یار ابھی تو بہت پرابلم میں ہوں، آپ کو بولا تو تھا، ابھی نہیں ہے. مگر اللہ کی ذات ایسی ہے کہ بندہ کتنا خوش دلی کے ساتھ یا اللہ کے خوف سے روتے ہوئے، توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جا کر جب بندہ عرض کرتا ہے نا، مایوس اور محروم نہیں رہتا، بلکہ اللہ اسے نوازتا. بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اسی سے کنیکٹ ہو رہی ہے بالکل جو شبیر بھائی فرما رہے ہیں نا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا تو ہم نے ایک نابینا پرندہ جو آنکھوں سے اندھا تھا اچھا، کو دیکھا. وہ اپنی چونچ کو درخت پر مار رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. ارشاد فرمایا یہ کہہ رہا ہے اے اللہ تو عدل فرمانے والا ہے اور تو نے ہی میری آنکھوں کی روشنی کو دور فرمایا ہے، مجھے بھوک لگی ہے. ہائے ہائے، اتنے میں ایک ٹڈی آئی اور اس کے منہ میں داخل ہو گئی. کیا بات ہے! اس کے بعد وہ پرندہ دوبارہ اپنی چونچ درخت پر مارنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں. صحابی کہتے میں نے عرض کی نہیں، میں نہیں جانتا. ارشاد فرمایا یہ کہہ رہا ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیسی پیاری حدیث پاک ہے اور کتنے زبردست اس میں مدنی پھول ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو پرندہ کیا کہہ رہا ہے یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسری بات یوسف بھائی، ہم کو اللہ کی ذات پر ابھی ہم بات کریں بھروسہ ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے. سمجھنے والی بات ہے کہ 18,000 کم و بیش اللہ پاک کی مخلوقات ہیں. کمانے کتنے جاتے ہیں؟ ہے صرف ایک ہی جاتا ہے، وہ ہے انسان. انسان. ٹھیک ہے، دیگر جو 18,000 ہے ایک کے علاوہ، یہ سب اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں اور سب کو اللہ دے رہا ہے. اب یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ پرندے ذیشان بھائی کے پیچھے یہ جو ہے وہ اپنا رزق گویا کہ کھا رہے ہیں، چن رہے ہیں. کیسا بھروسہ ان کو، یعنی پرندوں کو، جانور کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. اور بندہ ابھی بھی کشم کش کے اندر ہے کہ بھروسہ کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اللہ کی ذات پر اچھا، بھروسہ سائیکولوجی پر، انسانی سائیکولوجی پر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے بھروسے کا. یعنی جو میں ظاہر ہے یقیناً اللہ پر بھروسہ، اور وہی ہمارے لیے کافی ہے. وہ ایک بہت سائنس کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے. تو ان کا بچپنے کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. یوں کہا جاتا ہے کہ جس اسکول میں وہ تعلیم حاصل کرتے تھے تو ایک دن اسکول سے ایک لیٹر آیا. تو وہ لیٹر جو ہے ان کی اسٹوڈنٹ نے کہا کہ امی آپ کو لیٹر بھیجا ہے، اس کو آپ پڑھ لیں کیا ہے اس میں کیسے. تو ماں نے اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا بیٹا کل سے اسکول تمہیں نہیں جانا ہے. کہا ماں کیا وجہ ہے، اسکول کیوں نہیں جانا ہے، کیا کارن ہے؟ کہا ایسا ہے کہ تم بہت ذہین ہو، اس لیول کا اسکول ہمارے یہاں پر ہے نہیں، تو اب سے میں تمہیں تعلیم دوں گی. تو اتنی ذہانت تمہاری ہے کہ اب اس طرح کی اسکول ہمارے یہاں پر ہے نہیں، تو میں تمہیں تعلیم دوں گی، میں تمہیں پڑھاؤں گی. اچھا، ماں نے اس کو پڑھایا جو تعلیم دے سکتی تھی. جو دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھیں تو سائنس کی دنیا میں بہت بڑے بڑے کارنامے انہوں نے کیے. اچھا، جب کارنامے اس سائنٹسٹ نے کیے، اس کے بعد میں ایک دن وہ اس کی ماں کی دنیا سے جانے کے بعد گھر کی صفائی کروا رہا تھا. تو صفائی کرتے کرتے وارڈروب میں وہ خط نکلا. ظاہر ہے تب بچپنے کا وقت تھا، تب خط پڑھنے کا شعور اور اس کو سمجھنے کا اتنا نہیں رہا ہوگا. اور اس نے خط دیکھا، یہ شاید وہ تو وہی خط ہے جو
ماں کو اسکول سے آیا تھا میری، جس میں تعریف لکھی تھی کہ اتنا کمال کا تمہارا بچہ ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو اس نے خط نکالا اور پڑھنا شروع کیا. اس میں لکھا تمہارا بچہ تو مند ہے، اللہ یعنی ذہنی طور پر اس کا توازن درست نہیں ہے، اسے اسپیشل اسکول میں ڈالو. اللہ. اور صرف ماں نے یہ بھروسہ دلایا تھا کہ تو بہت ذہین ہے. اس بھروسے کی بنا پر اس نے اتنے بڑے بڑے کارنامے کرنے شروع کر. اس کو لگنے لگ گیا کہ میں کر سکتا ہوں، کانفیڈنس ڈیولپ ہو گیا. جب بھروسے کی جو بنیاد ہے مجھے لگتا ہے وہ انسان کو کئی بار آج کل جو ٹرمینالوجیز ہیں، مایوسی کی طرف جو بندہ چلے جاتا ہے، ڈپریشن میں ہے، چلا جاتا ہے. اینگزائٹی ہوتی ہے. اینگزائٹی اٹیک تو بڑا کامن سا ہو گیا آج کل. یعنی نئی عمر کے بچے، نوجوان اور بالخصوص جو ہے ینگسٹرز کے اندر اینگزائٹی اٹیک آتا ہے. پھر کاروبار شروع کیا، تھوڑا سی کچھ ہوا، گڑبڑ ہوئی تو بالکل گر گیا، کولیپس کر گیا. اور نہ گھر چل رہا ہے، گھر میں جا رہا تو منہ پھولا ہوا ہے، باہر جا رہا تو منہ پھولا ہوا ہے، اور ٹینشن. ہاں پھر وہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا کریں گے. جو سکسیس ہوتا ہے نا ذیشان بھائی، کاروبار ہو یا دنیاوی کوئی بھی کام ہو، جیسے آپ نے مثال دی نا، ایک تو ماں کا کانفیڈینس، اور ماں کا کانفیڈینس بچے کا پھر کانفیڈینس. دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ کاروبار میں سکسیس ہونا ہے تو اس کو پڑتی آتی ہے، پرابلم آتی ہے. کاروبار کوئی بھی کریں تو پلس مائنس تو زندگی کا حصہ ہیں. اب آدمی تھوڑا سا مائنس آیا اور بیک ہو جائیں، وہ کبھی آگے نہیں جا سکتا. ویسے کہتے ہیں نا کہ آگے بڑھنے کے لیے تھوڑا ریورس آنا پڑتا ہے. بندہ تھوڑا جب ریورس آتا ہے تو بڑی سپیڈ میں آگے جانے میں کامیاب ہوتا ہے. تو جتنے بھی لوگ سکسیس ہوئے ہیں ان میں ایک تعداد ہے کہ وہ پہلے وہ ٹھوکریں کھا چکے ہیں، بہت پرابلم میں آ گئے. ایسے سے بھی لوگ ہیں کہ جو زیرو پر آ گئے تھے، اچھا کاروبار تھا، بڑا کاروبار تھا. بہت ساری مثال ہے. ایک شخصیت تھی، بہت اللہ نے نوازا تھا، بڑا بزنس تھا. ٹائم کیا آیا تھا پتا اس پر؟ اس کا جملہ یہ تھا کہ میری حالت اس وقت ایسی ہو گئی تھی کہ اب مجھے جاب کرنی پڑے سی تھی. اللہ، بڑا بزنس تھا اور وہ کیفیت ایسی آ گئی تھی کہ اب مجھے جاب کرنی پڑے ایسی کنڈیشن تھی، مگر میرے رب کا احسان. اچھا، اس بندے کے اندر دیکھا کہ کانفیڈینس بھی بہت ہے، اور دوسری خوبی میں اس کی بیان کر دوں آپ کو یوسف بھائی، اس میں خوبی پائی میں نے، وہ یہ خوبی پائی کہ اس کا صدقہ کرنے کا بہت ذہن تھا. کیا ایسا ذہن تھا. اس نے اپنی زندگی کا واقعہ بھی بتا دیا اس وقت گفتگو کے اندر کہ میں نے جب زندگی میں پہلی مرتبہ بزنس شروع کیا تھا نا ذیشان بھائی، تو اس نے کہا کہ میں نے 500 روپے 500 روپیز یہ ہر مہینے اللہ کی راہ میں دینے کی نیت کی تھی کہ ہر مہینے مجھے اللہ کی راہ میں دینا ہے. اب وہ اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ 500 کے میں نے 1000 کر دیے. برکت ہوئی نا کام میں، الحمدللہ. 1000 کے 2000 کیے، 2000 کے 5000 ہوئے. آخری جو انہوں نے مجھے لسٹ بتائی تھی، ان کے پاس جو بک تھی، سال کمپلیٹ ہونے کے بعد تقریباً 10 لاکھ روپے، یعنی سالانہ للہ صاف پیسے، زکوٰۃ نہیں ہے. ویسے جو صاف پیسے نکالتا ہے نا بندہ، وہ 10 لاکھ روپے سالانہ وہ دے رہا تھا، اور زکوٰۃ تو الگ دے رہا تھا. تو دو باتیں اس کے اندر دیکھی، ایک تو بندے میں کانفیڈنس تھا، اور آج وہ کہتے ہیں کہ اس سے کئی گنا زیادہ، وہ جو تھا نا اس سے کئی گنا زیادہ آج میرا بزنس ہے. یعنی یوں کہا جائے کہ مٹی پر ہاتھ رکھتا ہے سونا بن جاتا ہے. یہ کیفیت بنی ہے. ظاہر ہے کہ وہ وہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ مختلف چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا حاجی یوسف بھائی، آپ کا بھی گھرانہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کاروباری رہا ہے. یعنی آپ نے اپنے والد کو یا ان کے پہلے کسی کو ایسا دیکھا ہو جس میں آپ کو کچھ ایسا لائف ایکسپیرینس لگتا ہو جسے آپ توکل کے ٹریڈ مارک میں لا کر کھڑا کر سکتے ہیں؟ میرے والد صاحب کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے بہت سارے بزنس چینج کیے. ترقی کے پہلے جو ہے نا بہت ساری ٹھوکریں لگتی ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ٹھوکروں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ترقی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو بھائی جس نے ترقی کی اسے ٹھوکریں کتنی کھائی ہے پہلے وہ بھی دیکھنا پڑے گا. اور ٹھوکر لگتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ چلو ترقی کی پہلی منزل پر پہنچے ہیں. تو میرے والد صاحب جو ہے وہ کئی شہر انہوں نے چینج کیے، بہت سارے بزنس جو ہے انہوں نے جو ہے وہ تبدیل کیے. اور تبدیل کرنے کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ وہ آکولا آئے، اور آکولا آنے کے بعد میں انہوں نے اپنا ایک بزنس سیٹ اپ کیا، اور پھر استقامت کے ساتھ پھر اس میں لگے رہے. تو آج اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ آج والد صاحب تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین آمین. تو یہی ہے کہ ٹھوکریں کھانے کے بعد، اسی طرح ہمارے ایک رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، حال ہی کا واقعہ ہے کہ جاننے والے ہمارے، تو ایک اچھی فائنینشیل پوزیشن تھی، اچانک کچھ پرابلمس آ گئے، جو ہے کرائسس آ گئے، ڈاؤن ہو گئے. لیکن وہ جو ہے نا، وہ جب بھی ان سے بات کریں، اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، ریلیکس بالکل. اور پورے گھر کو جو ہے نا وہ مینٹین کر رہے تھے ان معنوں میں، مینٹلی طور پہ اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، سب اچھا ہو جائے گا، اللہ کریم ہے. اچھا، ان کی والدہ کو میں جانتا ہوں کہ اس پوزیشن میں بھی جو ہے نا وہ پیسے جمع کر کے، شبیر میں نے کہا کہ صدقہ، تو وہ کچھ نہ کچھ گھر میں سے بھی، اس میں سے بھی جمع کر کے جو وہ نیاز اور صدقہ، خیرات، مدرسے میں دینا، مسجد میں دینا، ان کا وہ سلسلہ
اس دور میں بھی چالو. یوسف بھائی اور جملہ بھی کتنا پیارا لگتا ہے آپ نے جو کہا نا, اللہ کریم ہے. اور ایک جملہ ہے نا, اللہ ہے نا. جب بھی کوئی آزمائش آئے, پریشانی آئے, بندہ دماغ میں بٹھائے میں اللہ کا بندہ ہوں, میرا مالک اللہ ہے. یار آج دنیاوی طور پر کہتے ہیں نا, کوئی اچھی کمپنی میں جاب کرتا اور اس کے مالک کا بڑا نام ہو, بڑا نامی گرامی وہ بندہ ہو, اور اس کے وہاں جاب کرتا ہوں, وہ بندہ کہتا ہے میرا سیٹ ہے نا, میرا سیٹ وہ یوں ہے, وہ یوں ہے, وہ یوں ہے, جو بھی اس کی وہ خوبی بیان کرے گا. یار میں اس مالک کا بندہ ہوں جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے, سارے مالکوں کا مالک ہے. تو پھر بندے کے چہرے پر خوشحالی نہیں ہونی چاہیے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا شکر ادا کرے یار کہ میں کس کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, رب نے مجھے اپنا بندہ بنایا, یہ مجھ پر میرے رب کا بہت بڑا احسان. اچھا یہ بھی ہے نا کہ جیسے اب مان لیں کہ کسی چیز پر, ویسے تو ہمیں دنیاوی طور پر بہت زیادہ وہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن کسی چیز پر جیسے مان لیجیے حاجی یوسف بھائی, میں آپ پر بھروسے پہ بھروسہ کیے جا رہا ہوں, یا ایک کوئی انسٹرومنٹ پہ میں بھروسہ کر لوں. اچھا جتنا بھروسہ میں آپ پر جتاؤں گا اتنا شاید کولیبریشن اور بڑھتا چلے جاتا ہے, رشتے مضبوط ہو گئے, رشتے مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں, ہے نا. یہ میں نے دیکھا ہے, جیسے ابھی تنظیم لے کر چل رہے ہیں آپ حضرات بالخصوص, تو میں نے دیکھا کہ جب مشورے ہوتے ہیں, ٹیم ورک ہوتا ہے, فریمنگ, وہ بھی ایک دینی بزنس ہے. ہم اس کو فائنینشیل بزنس نہیں کہیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ یہ دینی بزنس ہو. مجھے لگتا ہے دنیاوی بزنس چلانے سے زیادہ ٹف ٹاسک یہاں پر ہے, کیونکہ یہاں پبلک مینجمنٹ ہے, ایموشن مینجمنٹ ہے, بہت ساری چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم ہے. میں نے بالخصوص رکن شورا کو اور چند آپ جیسے حضرات کو وہاں دیکھنے کی کوشش کی جو بڑے ہیں ہمارے, آپ دونوں کو بالخصوص, کہ آپ لوگوں کو یہ دیکھا کہ آپ بھروسہ کرتے ہیں نئے لوگوں پر, یا رکن شورا کو میں نے دیکھا بھروسہ کرتے ہیں کہ یار نہیں پہلے چیک کر لیا اپنے حساب سے کہ یار ادھر سے ادھر سے ادھر سے, اب کر لیا تو اللہ مالک, اللہ یہ مالک. فیضان امیر علیہ سنت ہے الحمدللہ, ہم پر بھی تو بھروسہ سنت کی تربیت ہے, ہم ہم پر بھی بھروسہ کسی نے کیا. جب بھروسہ ہوا ہے تو بندہ آگے بھی تو بھروسہ کرے گا نا. اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ پاک نے یہ توفیق کی سعادت عطا فرمائی, تو بندہ یہ بھی غور کریں. ایک ریکویسٹ یہ کروں گا ذیشان بھائی, کہ ایک تو ہم ایسوں کی صحبت میں بیٹھیں جن کا ویژن بڑا ہے, جن کی سوچ بڑی ہے, جو اللہ کی ذات پر بہت بھروسہ کرتے, توکل کرتے ہیں. ایسوں کی صحبت میں بیٹھیں گے نا تو اپنا بھی توکل کا مادہ مضبوط ہو جائے. ہم لوگ بیٹھتے ٹینشن والوں کی صحبت میں, ایسی باتیں ہوتی, ایسی باتیں ہے نا, بعض مرتبہ حالات ایسے ہیں, معاملات ایسے ہیں, بندہ ٹینشن میں, کاروبار کو لے لو, دیگر معاملات کو لے لو, دیگر حالات کو لے لو, ہم بیٹھتے ہیں ٹینشن والوں کی صحبت میں تو بندہ خود ٹینشن میں آ جاتا ہے. بیٹھو نا ایسوں کی صحبت میں جن کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے, جن کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے, جن کو کہا جاتا ہے یہ نیک آدمی ہے نا. ایسوں کی صحبت میں جب بندہ بیٹھتا ہے نا تو اس کا بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ, توکل بڑھ جاتا ہے, اور ٹینشنیں بھی دور ہو جاتی ہیں. دیکھو ذیشان بھائی, ہونا وہی ہے جو میرا رب چاہے گا. بے شک آپ کے میرے چاہنے سے, پیشن گوئی کرنے سے, کہتے ہیں نا پیشن گوئی کرنے سے یوں ہوگا, آنے والے وقتوں میں کچھ نہیں ہونا ہے. جو ہونا ہے میرے رب کی مرضی سے ہونا ہے. اب تک جو ہوا ہے وہ بھی میرے رب کی مرضی سے ہوا ہے, اب جو ہوگا وہ بھی رب کی مرضی سے ہوگا, اور آئندہ بھی جو ہوگا وہ میرے رب کی مرضی سے ہوگا. اور دوسرا, الحمدللہ میں اللہ کا بندہ ہوں, تو میرا رب اپنے بندے کے حق میں, مسلمان کے حق میں جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے. یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. وقتی طور پر ذیشان بھائی پلس مائنس یہ نظر آتا ہے, مگر ذہن کیا ہونا چاہیے, میرے رب نے جو کیا نا بہتر ہی کیا ہے, اور جو کرے گا وہ بھی بہتر کرے گا. بس اللہ کی ذات پر بندہ بھروسہ کر کے, توکل کر کے اپنی دنیا بھی بہتر بنائے, اپنی آخرت بھی بہتر بنائے. انشاءاللہ دنیا میں بھی وہ ترقی حاصل کرے گا, اور انشاءاللہ قبر و آخرت میں بھی اس کو برکت نصیب ہوگی. صحیح, یعنی تقریباً اگر میں گفتگو کو سمیٹ ہوں, چونکہ وقت ہمارے سلسلے کا ختم ہو رہا ہے, تو ایک بزنس مین کے اندر اللہ کو لے کر بھروسہ بہت زیادہ ہونا چاہیے. جب آپ کسی کام کے ارادہ کر لیں اور دل آپ کا جم جائے اور وہ شرعاً اور قانوناً غلط نہ ہو, تو مجھے لگتا ہے تب جب آپ ڈیسیجن لے لیں تب اللہ پر چھوڑ دیں. اور نمبر 2 کہ دنیاوی لحاظ سے دنیاوی چیزوں کو, مٹیریلسٹک چیزوں پر بھروسہ کرنے سے زیادہ بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں, تاکہ آپ اطمینان میں بھی رہیں, اور اس بھروسے کی وجہ سے جو آپ کو اور آپ کے رب کے بیچ کا رشتہ ہے یہ اور مضبوط ہوتا چلا جائے. یقیناً ہمارا رب رحیم ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا, جس کا کچھ ترجمہ اس طرح بھی کیا جاتا ہے, کافی ہے میرے لیے اللہ والی, کافی اللہ مددگار, جس کا میں مفہومی معنی بیان کر رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے.
اور ظاہر ہے کہ ہم بھروسہ نہیں کریں گے تو چڑیے کی مثال آپ نے دیکھی کہ اس نے بھروسہ کیا اندھی چڑیے کو، اور رسول پاک کے ساتھ یہ یعنی ایک انٹریکشن رہا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اس چڑیے کو دیکھ کر بتا رہے کہ یہ اندھی نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتی چڑیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا بھر میں اتنی ساری مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، جب مچھلی اپنے سمندر میں نکلتی ہے کھانے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا ذریعہ بناتا ہے۔ تو یقیناً ایک سرکل ہے اور وہ سائیکل چلتا رہے گا۔ اللہ پر جتنا زیادہ بھروسہ ہوگا آپ کے رزق میں اور آپ کے بزنس میں خوشادگی ہوگی۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ہمارے ساتھ اس طرح کی پیاری باتیں سیکھنے کے لیے جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور دوسروں کو بھی اس سلسلے کی دعوت ضرور دیتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ مجھے